كريم منك العفو يا أنت العظيم يا فيك الرجاء يا أنت الحليم الستار ملك الملك الغفار الوهاب المنان المتعال الرحمن الستار ملك الملك الغفار الوهاب المنان المتعال الله الله يا ربي يا الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. پروگرام بندوں کے حقوق کی ایک اور کڑی لے کر آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کا ہمارا عنوان ہے بچوں کے حقوق. اسلامی تعلیمات کی یہ بڑی خوبی اور بڑا کمال ہے کہ اسلامی تعلیمات میں اللہ تعالیٰ نے بڑا توازن رکھا ہے. شریعت جہاں بچوں سے اور چھوٹوں سے یہ کہتی ہے کہ اپنے بڑوں کا احترام کرو، اپنے بڑوں کی عزت کرو، تو وہیں بڑوں سے یہ کہتی ہے کہ اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرو، محبت کا معاملہ کرو. بڑے لوگ اپنا ادب و احترام اسی وقت کھوتے ہیں جب کہ ان کی جانب سے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ نہیں ہوتا ہے. اسی لیے شریعت نے توازن کو قائم رکھتے ہوئے بچے ہوں کہ بڑے دونوں میں سے ہر ایک کو ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ رکھنے کی تعلیم دی ہے. بچوں سے کہا گیا ہے، چھوٹوں سے کہا گیا ہے کہ بڑوں کا احترام کریں، اور بڑوں سے کہا گیا ہے کہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں. لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا. جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی توقیر نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. مطلب یہ کہ وہ ایک اچھا مسلمان اور آئیڈیل مسلمان کہلا نہیں سکتا ہے جسے چھوٹوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنا نہ آتا ہو، بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا نہ آتا ہو، اور بڑوں کے ساتھ ادب کا معاملہ کرنا نہ آتا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی عملی زندگی میں چھوٹے بچوں، معصوموں اور ننھوں کے ساتھ ایسا مثالی سلوک کیا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے قائدین کی زندگی اس معاملے میں آپ کو بالکل کوئی رہنمائی کرتی نظر نہیں آتی. عام طور پہ بڑائی کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو انسان بڑا ہوتا ہے وہ چھوٹوں سے دور ہو جائے، جو انسان عہدے والا ہو، منصبدار ہو، وہ بچوں سے دور ہو جائے. پیارے نبی عظیم تھے، یقیناً عظیم تھے، اور اتنے عظیم تھے کہ قیامت تک آپ سے بڑا عظیم انسان کوئی اور نہیں پیدا ہو سکتا. لیکن بچوں کے ساتھ آپ کا جو سلوک تھا، بچوں سے پیار کیا کرتے تھے. اور بچوں سے مراد اپنے بچے نہیں، اپنے بچوں سے تو ہر کوئی پیار کرتا ہی ہے، لوگوں کے بچے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں بہترین اسوہ پیش کیا. ایک مرتبہ ایک بدو آپ کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا. اچانک حضرت حسن یا حسین آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بوسہ لیا. وہ بدو تعجب سے دیکھنے لگا. کہا کہ بچوں کا بوسہ لے رہے ہیں آپ؟ بچوں کا بوسہ بھی لیا جاتا ہے؟ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے دل سے جذبہ رحمت کھینچ لیا گیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. اور ایسے ہی ایک موقع تھا جب اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کا بوسہ لیا تو وہ کہنے لگے کہ میرے پاس 10 بچے ہیں اور آج تک میں نے کسی کا بوسہ نہیں لیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، کہ جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ نہیں کرتا، شفقت کا معاملہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ نہیں کرتا. بچوں کے ساتھ پیار کرنا چاہیے، محبت بھرا سلوک کرنا چاہیے، اپنائیت کا ثبوت دینا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں ممبر پر کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں کہ اچانک حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، یا صرف حضرت حسن رضی اللہ عنہ، سرخ جوڑا پہنے ہوئے لڑکتے ہوئے آنے لگے، لوگوں کی گردنیں پھلان پھلان کر آنے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہیں گیا. آپ نے اپنے نواسے کو دیکھا، بچے کو دیکھا، وہ نانا کی جانب محبت سے بڑھ رہا ہے تو نانا کا دل بھی محبت کے جذبات سے موجزن ہونے لگا. آپ ممبر سے اتر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اور بچے کو لے لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اٹھا لیا، اٹھا کر ممبر پہ چڑھے اور کہا سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے۔ آپ نے کہا میں نے اپنے اس نواسے اس بچے کو دیکھا لڑکتے ہوئے اور بڑے شوق سے میری طرف بڑھتے ہوئے تو مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے آگے بڑھ کر اس کو اٹھا لیا۔ واقعتاً اگر کسی کے سینے میں دل ہو تو یقیناً دلوں میں ایسے جذبات ہوتے ہیں، سینوں میں اگر دل کی جگہ پتھر ہو تو پھر جو ان جذبات سے خالی رہ سکتے ہیں۔ عہد فاروقی کا واقعہ ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے گورنر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ محاسبہ کر رہے تھے، حکومت کے کچھ معاملات میں گفتگو کر رہے تھے، بات چیت ہو رہی تھی۔ اچانک حضرت عمر کے گھر کے بچوں میں سے کوئی بچہ آیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کو اٹھایا اور اٹھا کر اس بچے کا بوسہ لیا۔ جیسے ہی حضرت عمر نے بوسہ لیا، گورنر نے کہا کہ میرے کئی بچے ہیں، آج تک میں نے ان بچوں کا بوسہ نہیں لیا ہے، آپ بچے کا بوسہ لے رہے ہیں؟ یہ سننا تھا کہ حضرت عمر نے کہا کہ عہدہ واپس کرو، اسی وقت معزول کر دیا، گورنر کے عہدے سے ہٹا دیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ تم اتنے بے رحم ہو کہ اپنے بچوں کا بوسہ تم نے نہیں لیا ہے تو میری رعایا کے ساتھ کہاں سے تم رحم کرو گے؟ میری رعایا پر تم کہاں سے رحم کرو گے؟ میری رعایا کے ساتھ کہاں سے تم رحم و کرم کا معاملہ کرو گے؟ فوراً معزول کر دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو بچے شفقت کے حقدار ہوتے ہیں، محبت کے حقدار ہوتے ہیں، پیار کے حقدار ہوتے ہیں، بڑوں سے یہ پیار ملنا چاہیے بچوں کو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، لوگوں کے بچے آپ کی خدمت میں لائے جاتے تھے، پیدا شدہ بچے، اللہ اکبر، جس بچے نے ابھی کچھ کھایا نہیں ہے ویسے بچے بھی لائے جاتے تہنیک کے لیے، ولادت کے بعد کھجور وغیرہ چٹانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا کرتے تھے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا، کتنے بار ایسا ہوا ہے، بچے لائے گئے، آپ نے اپنی گود میں بچوں کو بیٹھا لیا اور اچانک ان بچوں نے پیشاب کر دیا۔ قربان جائیے اس تواضع پر، قربان جائیے ان اخلاق پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کو برا نہ جانا۔ جب بھی بچوں نے پیشاب کیا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناگواری کے آثار نہیں دیکھے گئے۔ پانی چھڑک دیا کرتے تھے اور لباس اتارنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کیا کرتے تھے، اس لیے کہ بچہ جب تک غذا نہیں کھاتا ہے، دودھ پر اس کی غذا کا انحصار ہے، چھڑک دینا کافی ہے۔ یہ کیا اخلاق ہیں؟ دوسروں کے بچوں کو اپنانا، گود میں بیٹھانا اور وہ بچے پیشاب کریں۔ ہمارے نبی کے کردار کی یہی خوبی تھی کہ آپ کے حسن سلوک سے انسانی سماج کا کوئی طبقہ محروم نہ رہا، چھوٹوں سے لے کر بڑوں تک ہر طبقے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار سے اور اپنے اخلاق سے متاثر کیا۔ بچوں کا ایک حق یہ بھی بنتا ہے، جو کم عمر بچے ہوتے ہیں، کم سن ہوتے ہیں، جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے ہیں، کہ ان کی جذبات کا لحاظ رکھیں ہم، ان کی جائز خواہشات کا لحاظ رکھیں ہم، ان کے اندر کھیلنے کودنے کا شوق رہے گا، اس شوق کو جائز حدود میں پورا کرنے کی اجازت بھی دیں ہم۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیاہی گئیں، کم عمر تھیں، کم سن تھیں، اور لڑکیوں میں جو کھیلنے کا شوق ہوتا ہے ام المومنین کے اندر بھی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین کو کھیلنے کی اجازت دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہ کر وہ کھیلا کرتی تھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ۔ وہ خود فرماتی ہیں، بسا اوقات ایسا ہوتا میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی ہوتی، گڑیوں کو لے کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے گھر میں داخل ہوتے، میری سہیلیاں جا کر دروازوں کے پیچھے چھپ جایا کرتی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے کہ جاؤ عائشہ کے ساتھ کھیلو۔ تو لہٰذا بچوں کی جو جائز خواہشات ہوتی ہیں، جائز حدود میں ان کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ بچوں کا ایک حق یہ بھی بنتا ہے کہ بچپن ہی سے ان پر مربیانہ نظر ہم ڈالیں۔ بچوں کی تربیت کے ذمہ دار صرف والدین نہیں ہوتے ہیں، سارا معاشرہ ذمہ دار ہے۔ ہماری نظروں کے سامنے ہمارے سماج کا کوئی بچہ، ہمارے معاشرے کا کوئی بچہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم محبت سے، پیار سے، شفقت سے اسے سمجھائیں۔ یہ نہیں کہ ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو چھوٹا ہے، یہ سوچ غلط سوچ ہے۔ حسن بن علی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے،
انہوں نے راستے میں پڑی ہوئی کھجور اٹھائی اور کھجور کھا لی جو صدقے کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کہ تھوک دو، اے حسن کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہم صدقے کا مال نہیں کھایا کرتے؟ چھوٹے بچے تھے وہ، پر آپ نے روکا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ عمر بن نبی سلمہ رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا سا بچہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھا کھا رہا تھا، ایک برتن میں سبھی کھا رہے تھے، میرا ہاتھ برتن میں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی درمیان میں ادھر ادھر جا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت کی، مجھے شفقت سے سمجھاتے ہوئے کہا یا غلام سم اللہ، کہا کہ اے بیٹے اللہ کا نام لو، اللہ کا نام لو، بسم اللہ کہہ کے کھاؤ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور تمہارے قریب کھانے کا جو حصہ وہاں سے کھاؤ، ادھر ادھر برتن میں ہاتھ ڈالنا اچھی عادت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا اسلوب ہے۔ پیارے نبی راستے سے گزرتے، ننھے معصوم بچے کھیل رہے ہوتے، سلام کرتے، بچوں کو سلام کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مربیانہ نقطہ نظر ہے، اس لیے کہ چھوٹے بچے جب دیکھیں گے پیارے نبی سلام کر رہے ہیں، اس سے خود ان کے اندر سلام کرنے کی عادت پیدا ہوگی اور سلام کریں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ عہد نبوی میں یہ معمول تھا کہ ایسی عبادتیں جن عبادتوں میں بظاہر کچھ مشقت اور تکلیف ہوتی تھی، حضرات صحابیات اپنے بچوں سے ایسی عبادتیں بھی کروایا کرتی تھیں۔ چنانچہ چھوٹے بچوں سے روزے رکھوانے کا معمول تھا عہد نبوی میں۔ ابھی ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، بہت جلد لوٹیں گے ہم۔ بریک سے قبل ہماری گفتگو ہو رہی تھی بچوں کے حقوق کے سلسلے میں، اور بتایا جا رہا تھا کہ بچپن ہی سے بچوں پر مربیانہ نظر معاشرے کے ہر فرد کی ہونی چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا کہ بچپن ہی سے بچے شریعت کے دائرے میں پروان چڑھیں گے اور شرعی مزاج بنے گا، دینی مزاج بنے گا ان کا۔ اور تاہم یہ ساری چیزیں اسی وقت ممکن ہے جب کہ ہم محبت اور شفقت کے دائرے میں رہ کر ان کی تربیت کرنا چاہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کرتے تھے بچوں کے ساتھ، ہنسی مذاق کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی تھے ابو عمیر، ان کے پاس ایک چھوٹا سا پرندہ تھا جس سے وہ کھیلا کرتے تھے، وہ پرندہ مر گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازراہ مذاق ان سے کہنے لگے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، کہا کہ ابو عمیر تمہارا وہ پرندہ کیا ہو گیا اس کو؟ ازراہ مذاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دل جوئی کے لیے، خاطرداری کے لیے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں ایک اسلوب نبوی ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ عبادات کے وقت ہم بچوں کو ساتھ میں رکھیں۔ بچے جب ہماری نظروں کے سامنے رہیں گے اور ہمیں عبادت کرتا دیکھیں گے، خود بخود ان کی ذہن سازی ہوگی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، حضرت عباس کے بیٹے تھے اور بڑے کم سن تھے۔ آپ ان کی عمر کا اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو یہ ابھی بالغ بھی نہ ہوئے تھے، چھوٹے سے تھے، چچا زاد بھائی تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں اور ان کی عمر میں بہت فرق تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھیں ان کے حق میں۔ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں ایک رات اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں نے گزاری جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی، میری خالہ کے گھر، میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر، یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے معمولات کیا ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی، وہ آپ کے ساتھ رہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے مسواک تکیے کے نیچے رکھ لی، رات جب آپ جاگے تو سب سے پہلے مسواک اٹھائی، مسواک کیا، باہر تشریف لائے، آسمان کی جانب دیکھا اور سورہ آل عمران کی آیتیں تلاوت کی۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ کہا یہ آیت تلاوت کی آپ نے آسمان کی جانب دیکھ کر، پھر وضو کیا، وضو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے بھی وضو کیا اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب آگے کھڑا ہو گیا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان کو پکڑ کر مجھے داہنے جانب کیا، اس لیے کہ طریقہ یہ ہے، سنت یہ ہے کہ صرف 2 افراد کی جماعت ہو تو امام کو بائیں جانب کھڑے ہونا چاہیے، مقتدی کو داہنے جانب۔ ابن عباس اگر بائیں جانب کھڑے ہو گئے تھے، یہ ابن عباس کا شوق تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس جذبے کی حوصلہ افزائی کی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اسی جذبے کو دیکھ کر پیارے نبی نے ان کے حق میں دعا دی تھی صلوات اللہ وسلامہ علیہ، کہا تھا اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، کہا پروردگارہ اس بچے کو دین کا علم عطا فرما اور خصوصاً تیری کتاب قرآن مجید کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ اس دعائے نبوی کا نتیجہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عمر میں چھوٹے ہونے کے باوجود علم کے اعتبار سے کبار صحابہ میں ان کا شمار ہو اور مفسرین صحابہ میں سر فہرست ان کا نام آتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مجلس شورا میں، ان کی جو شورا کونسل تھی جس میں سب کے سب بڑے صحابہ تھے، ابن عباس رضی اللہ عنہ جیسے نوجوان صحابی کو بھی جگہ دی تھی۔ دیکھو یہ تربیت نبوی کا نتیجہ ہے، بچوں کے ساتھ آپ کا جو سلوک تھا اور حوصلہ افزائی کا جو اسلوب تھا، اس کا نتیجہ ہے کہ ابن عباس جیسے بچے مفسر قرآن بن گئے جو کہ عہد نبوی میں کمسن بچے تھے۔ بچوں کے ایک بنیادی حق یہ بھی بنتا ہے کہ بچوں کو بچپن سے ہی مسجد سے جوڑا جائے، بچپن سے ہی انہیں مسجد لایا جائے، مسجد سے جوڑا جائے، بھلے سے وہ نماز پڑھنے کے قابل بھی نہ ہوں، آ کے بیٹھے رہیں تو بھی کافی ہے۔ اور بتقاضائے بچپن ان سے جو شرارتیں ہوتی ہیں، جو لغزشیں ہوتی ہیں، انہیں برداشت کرنا چاہیے۔ یہ غلط ہے کہ مساجد میں بورڈ لکھ کے لگا دیا جائے کہ بچوں کا لانا منع ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب تربیت کے منافی ہے۔ بچوں کو بچپن سے ہی اگر آپ مسجد سے جوڑیں گے، دینی مزاج بنے گا، دینی ذہن بنے گا، ان کی آنکھیں طریقے عبادت کو دیکھیں گی، قیام رکوع سجدے کو دیکھیں گی، اس سے ان کے مزاج میں دین کی محبت اور عبادات کی محبت داخل ہوگی۔ آپ اس ناحیے سے اگر سیرت نبوی کا مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اہتمام کرتے تھے۔ آپ نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں اور اپنی نواسی امامہ بنت زینب رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاندھے پہ بیٹھائے ہوئے ہیں، اور جب آپ کو رکوع اور سجدے میں جانا ہوتا اپنی نواسی کو بازو بیٹھا دیتے، اور جب سجدے سے کھڑے ہوتے دوسری رکعت کے لیے تو اپنی نواسی کو اٹھا کر پھر بیٹھا لیتے۔ سوچو یہ کس لیے ہے؟ جبکہ نماز میں حکم ہے وقوموا للہ قانتین، نماز میں بغیر حرکت کے کھڑے ہونا ہے، خاموشی کے ساتھ ادب کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ بچی کو یہاں رکھنا، بیٹھانا، پھر اٹھا کے نیچے رکھنا، کتنی حرکت ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت کیوں دی اور کیوں ایسا کیا؟ یہی نکتہ ہے کہ بچپن سے ہی انہیں مسجد سے جوڑنا چاہیے۔ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، سجدہ اتنا لمبا ہوا، جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی، فرض نماز، سجدہ اتنا لمبا ہوا، اٹھ ہی نہیں رہا۔ ایک صحابی کہتے ہیں یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ کہیں سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال تو نہیں ہو گیا ہے۔ فرماتے ہیں جب یہ وسوسہ میرے دل میں آیا تو مجھ سے رہا نہیں گیا، میں سجدے سے سر اٹھا کے دیکھ لیا۔ کہتے ہیں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت حسن ہیں یا حسین ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پہ سوار ہو چکے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں کہ یہ کب اتریں گے کہ آپ سجدے سے سر اٹھائیں۔ سبحان اللہ، دیکھو پوری جماعت کی نماز میں خلل ہو رہا ہے، مگر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کو ڈانٹا اور کبھی یہ کہا کہ بچوں کو جو ہے مسجد مت لاؤ؟ کبھی نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مسجد سے جوڑنا چاہیے بچوں کو، دینی مزاج آئے گا ان کے اندر۔ خواتین عہد نبوی میں بچوں کو لے کر آتی تھی مسجد نبوی میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوتے اور آپ کی خواہش ہوتی کہ لمبی نماز پڑھائیں۔ اچانک خواتین کے حصے سے کسی ننھے بچے کی رونے کی آواز آتی اور آپ اس کی ماں کے جذبات کا لحاظ کر کے نماز مختصر کر دیتے، مگر کبھی آپ نے یہ اعلان نہیں کیا کہ چھوٹے بچوں کو مسجد مت لاؤ۔ تو حضرات اس نقطے کو آج سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ گھر گھر آج ڈش آنے کی وجہ سے ہر گھر سنیما تھیٹر بنا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ ایسے میں گھر کے اندر تربیت کا ماحول بہت کم ہے۔ بچوں کی تربیت اگر آپ چاہتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بچپن ہی سے مسجد سے جوڑیں۔ ہاں جہاں تک ہو سکتا ہے انہیں سمجھا کر لاؤ،
مسجد لاتے ہوئے سمجھا کر لاؤ، نصیحت کر کے لاؤ کہ ہنگامہ نہیں کرنا، شور نہیں کرنا، عبادت کا موقع ہے۔ اس کے باوجود اگر بتقاضائے بچپن ان سے لغزشیں ہوتی ہیں تو اس کو برداشت کرنا ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ایک چیز جو بہت نقصان دہ ہے کہ بعض والدین جن کے اندر تربیت کا سلیقہ نہیں ہوتا ہے، یہ اپنے بچوں کو تربیت کرنے کے لیے، انہیں ادب سکھانے کے لیے بے جا مارا کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہ بات یاد رہے، محبت سے جتنی بات بنتی ہے، شفقت سے جتنی بات بنتی ہے، نرمی سے جو بات بنتی ہے، وہ سختی سے نہیں بنا کرتی۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ کہیں نہ کہیں چل کر لاٹھی کی ضرورت پیش آتی ہے، مارنے کی نوبت آتی ہے، تو ایسی مار مارو جو ادب کے دائرے میں ہو، شائستگی کے دائرے میں ہو، حیوانیت کی مار نہیں۔ دیکھنے والے کو لگے کہ آپ انسان کو مار رہے ہیں۔ حیوانیت کی مار جو شائستگی کے حدود سے خارج ہو، ایسی مار کی قطعاً اجازت نہیں۔ ایک مرحلے پہ پہنچ کے شریعت بھی اجازت دیتی ہے مارنے کی۔ آپ نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اقفہم فی اللہ ولا ترفع عنہم عصاک ادبا، کہ اپنے اہل و عیال سے ادب کی لاٹھی مت اٹھاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ادب سکھانے کے لیے لاٹھی کا استعمال ناگزیر ہو جائے تو استعمال کر سکتے ہو، مگر بلا ضرورت نہیں، بلا جواز نہیں۔ جہاں مجبور ہو جاؤ تبھی استعمال کرنا۔ لاٹھی کا استعمال اگر بیجا ہوتا ہے، یہی چیز ہے جو بچوں کو باغی بناتی ہے، بچوں کو شریر بناتی ہے۔ عربی زبان کا ایک مقولہ ہے، ابناؤنا جواہر لیکننا حدادون، ابناؤنا جواہر لیکننا حدادون، کہا کہ ہمارے بچے یہ ہیرے جواہرات کی مانند ہیں، یہ موتیاں ہیں۔ غلطی ہماری ہے کہ ہم انہیں لوہار کی مار مارتے ہیں۔ وہ ہیرے ہیں، وہ موتیاں ہیں، انہیں جس مار کی ضرورت ہے وہ سنار کی مار کی ضرورت ہے۔ سنار کی مار ہو تو وہ بنیں گے، خم ہوں گے، مگر غلطی ہماری ہے کہ جہاں سنار کی مار کی ضرورت ہے وہاں ہم لوہار کی مار مارتے ہیں۔ تو حضرات، اس تعلیم نبوی کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے کہ شفقت، محبت، احساس ذمہ داری کے ساتھ، تربیت کے شعور کے ساتھ اگر آپ شفقت بھرا معاملہ کریں گے اور بچپن ہی سے بچوں کی خطاؤں، لغزشوں پر گہری نظر رکھیں گے اور شفقت کے دائرے میں رہ کر اصلاح کی کوشش کریں گے، بہت اچھا نتیجہ سامنے آئے گا، بہت اچھا رزلٹ سامنے آئے گا، اور یہ ہمارے بچے امت کا مستقبل بنیں گے اور ہماری دنیا اور آخرت کو سنواریں گے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ أرجو رضاك يا الله، أنت الرحيم يا الله، هبني